الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرضت پیش کیا گیا، عرضت پیش کیا گیا علیہ مجھ پر، اجور اجر، اجور اجرن کی جمع ہے، عرضت پیش کیے گئے علیہ مجھ پر، اجور امتی میری امت کے، اجر ان کا ثواب، ان کا بدلہ۔ امت سے مراد یہاں پر امت اجابت ہے، حتیٰ یہاں تک کہ القضاۃ تنکا، القضاۃ کہتے ہیں آنکھ میں پڑنے والے انتہائی چھوٹے اور باریک تنکے کو۔ مراد کیا ہے؟ معمولی سی چیز، جیسے مسجد میں کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے، مسواک کا کوئی چھلکا پڑا ہے، کھجور کی گٹھلی ہے، کوئی سوکھا تنکا پڑا ہوا ہے، یا درخت کا پتا بکھرا پڑا ہوا ہے، تو اس کو اٹھا کر انسان باہر پھینک دیتا ہے۔ حتی القضاۃ یہاں تک کہ وہ تنکا، یخرجھا الرجل نکال پھینکتا ہے اس کو آدمی، من المسجد مسجد سے۔ رواہ ابو داود والترمذی، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، واستغربہ، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو غریب قرار دیا ہے، تو یہ روایت کیا ہے؟ درست نہیں ہے، کیونکہ مطلب کی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی صحابی سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کیا ہے؟ صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن دیگر روایات سے اجر و ثواب ثابت ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے کا اجر و ثواب۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے، وہ مضمون کیا ہے؟ کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے، انسان نے مکمل اہتمام کرنا ہے مسجد کی صفائی کا، حتیٰ کہ اگر مسجد میں سے کوئی معمولی سی چیز بھی اٹھا کر انسان باہر پھینک دیتا ہے تاکہ مسجد صاف رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس کے اجر و ثواب کو اللہ رب العالمین دیں گے۔ اور یہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ عالم الغیب ہونے کی بھی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو خبر دی ہے۔ اور یہ جو عرضت علیہ اجور امتی، میری امت کے اجر، ان کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کا بدلہ پیش کیا گیا، بلکہ آپ کو خبر دی گئی ہے، کیونکہ اصل تو جو اعمال پیش ہوں گے وہ قیامت کے دن ہوں گے، جو اللہ نے ثواب دینا ہے وہ آپ کو خبر دی گئی کہ یہ اجر، یہ ثواب انسان کو ملنے والا ہے۔ تو حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ مسجد کو پاک رکھنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا۔ معمولی سی معمولی چیز بھی اگر موجود ہے وہ بھی آپ اٹھا کر اگر باہر پھینکتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اجر کو، ثواب کو ضائع نہیں کرنا۔ تو اس لیے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس ذریعہ ہے، سبب موجود ہے، ہم اس سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مساجد کے اندر یہ صرف خادمین کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری، اور جب ہم میں سے ہر ایک شخص یہ کام کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ مسجد کے اندر کبھی بھی کوئی تنکا بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اس کے اندر بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سستیاں، کوتاہیوں کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کو بالکل پاک صاف رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔